شیکھر صاحب ہیں فرام بامبے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سپر سٹار سلمان خان کو ایک سانپ نے برتھ ڈے تھی یا اپنے فارم ہاؤس پہ تھے تو 3 بار ڈسا. تو آپ کا اس پہ کوئی رد عمل؟ تو میرا رد عمل کیا ہونا ہے، سانپ جانے اور سلمان خان جانے. لیکن میرا ایک ذاتی خیال ہے، میں نے سلمان خان کی میرا خیال ہے کم از کم 6-7 موویز تو دیکھی ہوں گی. اور میرا بڑا بیٹا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، وہ خاص طور پہ یاد ہی تو اس نے مجھے دکھائی. آئی لائک ہم. عزت میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں. ان کے والد، میں لکھنے والوں کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. میں اولیاء، صوفیاء، پیغمبروں کے بعد، بلکہ سچ پوچھے میں احترام کرتا ہوں سائنٹسٹ کا. اس کے بعد میں احترام کرتا ہوں اہل قلم کا. تو سلمان ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے، سلیم خان. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سانپ نہیں تھا. سلمان کو بات سمجھ نہیں آئی، شاید سمجھے بغیر، جانے بغیر مار بھی دیا ہو، یا وہ اگر نکل گیا. وہ سانپ نہیں ہوگی، وہ سپنی ہوگی، ناگنی ہوگا، ناگن ہوگی. اس نے سلمان خان کی وہ فین ہوگی. اس نے سلمان کی، آپ کہہ رہے ہیں 3 بار ڈسا ہے تو 3 بار پپی لی ہوگی. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. اللہ اس کو صحت اور زندگی دے، اس کو چاہیے ذرا احتیاط کیا کرے. حضرت علی کے پاس ایک بندہ گیا کہ جبر اور اختیار کیا ہے، میرا اختیار کتنا ہے فلانا. تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. اس نے کہا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب دوسری اٹھاؤ. اس نے کہا جی میرا تو منہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے کہا بس، انسان کا یہی امتحان ہے. اس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہی اس کا امتحان ہے. امتحان ورنہ کس بات کا؟ کل کوئی اٹھے گا اور کہہ دے گا کہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اس کا مطلب ہے میں نے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، حرام کھایا ہے، حرام کھلایا ہے، ملاوٹ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے، تو جی پتہ نہیں اگر ہلتا تو میری کیا مجال ہے. نہیں بھائی، ملک ایک مشین ہوتا ہے. یہ کچھ ظالموں نے اس سوچ کو برباد ہی کر کے رکھ دیا. یہ سب کے سب پاکستان کے مخالف تھے جو ٹھیکیدار بنے بعد میں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے جو والد مولانا مفتی محمود، ایک مولانا کے طور پہ ان کا احترام ہے. مولانا مودودی، جماعت اسلامی، یہ سارے لوگ پاکستان کے کھلم کھلا مخالف تھے. بعد میں ٹھیکیدار بن گئے. اچھا، اور مخالف تھے تو اس کا مطلب ہے برا نہیں. میں نہیں ان کو بلند سمجھتا. جب کوئی ایک پرپوزل آتی ہے تو گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ چند ووٹ حق میں، چند ووٹ خلاف، یہ وہ، پھر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. جو میجورٹی فیملی رشتے بھی آتے ہیں تو کیا ہے، مطلب ماں کا اوپینین کچھ، باپ کا کچھ، چچا کچھ کہہ رہا ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. صحابہ کے درمیان بحثیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر کو ٹوکا گیا. حضرت عمر بن خطاب جیسا آدمی، انہوں نے رجوع کیا. انہوں نے کہا ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ یہ بات، یہ نعرے اشارے یہ نہ رکھے ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں. جذباتی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں. کہاں پہنچا دیا؟ یہاں بچوں کی خوراک روز خبر آتی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا، اتنے 1000 لیٹر دودھ. تو بچوں کی غذا تم انہیں زہر کھلا رہے ہو، کم تول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، امتحانی مراکز نیلام کر رہے ہو، تھانے نیلام کر رہے ہو. کہلانا اسلامی جمہوریہ. اسلام کا مطلب کچھ اور ہے بھائی. سیکٹر اسٹیٹ، میں نے پہلے عرض کیا کہ
ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ مشین کی مانند ہوتی ہے. اس میں چپڑاسی سے لے کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک کی اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نے سڑک پہ چلنا ہے, یہ لال بتی ہوگی, آپ نے رک جانا ہے. ایک خاص طرح کی جو ٹریفک ہے وہ لیفٹ پہ چلے گی, درمیانی ادھر چلے گی, فاسٹ لین. وہ بھائی یہ اور طرح کے معاملات ہیں. آپ کا چلان ہونا ہے, وہ جی اس زمانے میں تو چلان ہوتے ہی نہیں تھے. اونٹ پہ بیٹھ کے کسی نے کیا چلان کروانا ہے. سو یہ مشین ہے, اور مشین سیکولر ہوتی ہے. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایٹم بم گرے گا تو وہاں نام وہ دیکھے گا مسلمان ہے. مسلمان کو نہیں دیکھ رہا. اپنی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں, کمزوروں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ ملک ہے کیا؟ نام, باتیں, نمازی بڑے. میں کہتا ہوں اس ملک میں جتنا نمازی ہے, اگر ان میں سے چوتھا حصہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دے. نماز کیا ہے؟ پنکچویلٹی ہے. کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. رب کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی آورز مخصوص ہونے چاہیے؟ نہیں. لیکن نہیں, پنکچویلٹی, ایکویلٹی, کندھے سے کندھا ملاؤ, لائنیں سیدھی ہوں. اس کا مطلب ہے زندگی میں معاملات صراط مستقیم, سیدھا. وضو کرنا ہے, کیا ہے؟ پاکیزگی, گٹے دھونے ہیں. آنکھ کی پاکیزگی ہو, دل کی پاکیزگی ہو, اعمال میں پاکیزگی ہو. سو سیکولر ہونے کا مطلب لا دین ہونا نہیں ہوتا. دیٹ شوڈ بی اے پرسنل میٹر. اقلیتوں کی حفاظت کیا کیا تھا ہمارے خلفاء نے کہ بھئی باوجود ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے, ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ جو ٹیکس ہم نے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہوتے ہو اپنی اقلیتوں کے. مسلمان اگر قاتل ہوگا تو سزائے موت ملے گی. مقتول بھلے کسی اور مذہب کا ہو, تو اپنے مذہب کی عزت کریں, قدر کریں. یہ مشین ہے. فریج مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی نہیں ہوتا. ہوائی جہاز کا کوئی مذہب نہیں, ایٹم بم کا کوئی مذہب نہیں. جہاں بھی گرے گا تباہی, ختم. اس نے شجرہ نسل نہیں پوچھنا. راکٹ ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. ایون ہتھیار کا عام, میں تو مشین کی بات کر رہا ہوں. اور ملک ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک اور نازک مشین ہوتا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک, جب تک ہر پرزہ اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے بہیو نہ کر رہا ہو, ٹھیک طریقے سے فنکشن نہ کر رہا ہو, پوری مشین متاثر ہوگی. اور حال وہ ہو جائے گا جو آج آپ کے پاکستان کا ہے. اس لیے چودھری فواد صاحب سے آپ کو کوئی اور اتفاق ہو نہ ہو, اختلاف ہو, بسم اللہ, بٹ بی شور یہ بات انہوں نے 100% درست. اور یہ کتاب بہت قابل مسلمان کی, جس کی زندگی جوانی بنگال میں گزری, پھر اس نے پاکستان میں جاب کیا, اب وہ بیرون ملک ہے. کتاب پڑھ کے دیکھیں, ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ کوئی طلسم ہوش ربا نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے, کہانی نہیں ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ انڈین پارٹیشن اینڈ دا مائنورٹیز. سروجنی نائڈو جیسی خاتون کہا کرتی تھی بابائے قوم کے بارے میں, ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. کانگریس جو ہے اگر کمزرفی کا مظاہرہ نہ کرتی تو بابائے قوم کانگریس میں تھے. اس وقت پاکستان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ بات ہوئی تھی انگلینڈ میں. رحمت علی جس نے نام جنہوں نے رکھا تھا پاکستان, یہ ہوتا لونڈے لپاٹوں کا. اس زمانے میں تو یہ کانسیپٹ تھا. بابائے قوم تو کانگریس میں تھے. اس لیے پلیز سمجھیں, ورنہ اس ملک کا حال اس سے بدتر ہوگا, جس کی شاید اب گنجائش نہیں.